السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عالم اور ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری آج کی ویڈیو جس شخص کے متعلق ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو شہید وطن، شیر بلوچستان، بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کے متعلق ہے۔ ناظرین، نواب اکبر بگٹی کے متعلق ہمارے نوجوانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو کہ صرف قیاس آرائیوں پر اور سنی سنائی باتوں پر مبنی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہیں۔ آج ہم نے نواب اکبر بگٹی کے متعلق یہ ویڈیو بنائی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نواب اکبر بگٹی کے متعلق جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم نے نواب صاحب کی سیاسی زندگی کے بارے میں جو تحقیقات کی ہے اور جو ہمیں معلومات ہوئی ہے ہم آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نواب صاحب کی سیاسی کیریئر کے مطابق جو کچھ بھی ہمیں معلوم پڑا ہے ہم نے اس کے متعلق ایک رپورٹ بنائی ہے، آپ وہ دیکھ لیں۔ نواب اکبر بگٹی 12 جولائی 1927 کو بلوچستان کے علاقے بارکھان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنی آبائی شہر سے حاصل کی اور پھر ایچیسن کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں وہ نواب خیر بخش مری اور اپنے بھائی احمد نواز بگٹی کے ساتھ زیر تعلیم رہے۔ پھر 1939 کو ان کے والد وفات پا گئے۔ ایچیسن کے بعد نواب صاحب اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن گئے۔ وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے 19ویں سردار بنے۔ نواب صاحب سندھ اور بلوچستان کے شاہی جرگے میں بھی نامزد ہوتے رہے۔ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے حامی رہے۔ 1948 میں قائد اعظم سے ملاقات کی اور بلوچستان کی پاکستان کے ساتھ الحاق میں اپنا خوب کردار ادا کیا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو بلوچستان ایک الگ ریاست تھی۔ یہ اکبر بگٹی کی ہی مرہون منت ہے کہ آج بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، حالانکہ کئی قبائلی سردار اس کے حق میں نہیں تھے۔ پاکستان بننے کے بعد نواب اکبر بگٹی نئے پاکستان کی سیاست میں خوب حصہ لیتے رہے۔ وہ ستمبر 1957 میں وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ کا حصہ رہے۔ وہ فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر داخلہ تھے، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کے گورنر جنرل کے مشیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر ایوب خان کا دور آیا۔ ایوب خان کے دور میں نواب صاحب پر قتل اور بغاوت کا مقدمہ درج ہوا اور انہیں جیل میں قید کیا گیا، جو کہ ہر فوجی ڈکٹیٹر کے دور میں ہوتا ہے۔ اکبر بگٹی اپیڈیو قانون کے تحت 10 سال سیاست سے آؤٹ بھی رہے۔ پھر خان عبد الولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہو کر مین سٹریم سیاست میں آئے۔ سردار عطا اللہ مینگل کی وزیر اعلیٰ بننے کی وجہ سے عوامی نیشنل لیگ کے قائدین سے ناراض ہو کر اپنی راہیں الگ کر لیں۔ پھر 1973 میں بھٹو نے عوامی نیشنل پارٹی پر بینڈ لگائی اور بلوچستان میں ان کی حکومت بھی ختم کر دی اور اکبر بگٹی کو بلوچستان کا گورنر بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں فوجی آپریشن بھی شروع کر دی، جس کی وجہ سے نواب صاحب کی بھٹو کے ساتھ بھی اختلافات ہو گئے اور انہوں نے بھٹو سے بھی اپنی راہیں جدا کر لیں اور ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل ہو گئے۔ ایئر مارشل اصغر خان وہ سیاستدان تھے جو اس وقت علل اعلان کہا کرتے تھے کہ میں بھٹو کو ہالہ کی پل پر پھانسی دوں گا۔ 1988 کی انتخابات میں نواب صاحب نے کوہلو کی نشست جیت لی اور MPA منتخب ہوئے، جبکہ ڈیرہ بگٹی کی نشست ان کے صاحبزادے سلیم اکبر بگٹی نے جیت لی اور وہ MNA بنے۔ 5 فروری 1989 سے 7 اگست 1990 تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 16 اگست 1990 کو کوئٹہ میں ایک نئی جماعت بنائی جمہوری وطن پارٹی کے نام سے۔ اس وقت جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب زادہ شاہ زین بگٹی ہیں، جو کہ 2018 کی جنرل الیکشن میں نہ صرف کامیاب ہو کر MNA منتخب ہوئے بلکہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے اتحادی بھی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی نے اپنی پارٹی کی پلیٹ فارم سے پہلا الیکشن 1993 میں لڑا اور انہوں نے جمہوری محاذ کے امیدوار مولوی عطا اللہ کو شکست دی ہے اور اسلام آباد کے پارلیمان کے رکن بنے۔ MNA بننے کے بعد نواب صاحب نے
اسمبلی میں اپنا پہلا خطاب بلوچی زبان میں کیا۔ 1997 کی جنرل الیکشن میں انہوں نے پختونخوا ملی عوامی کے سردار ایاز خان کو شکست دی اور دوبارہ MNA منتخب ہوئے۔ تو ناظرین، آپ نے نواب صاحب کے متعلق رپورٹ دیکھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا۔ نواب صاحب ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھائی کے خلاف تھے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے، بلکہ وہ اپنے علاقے کے جو یونیورسٹی کے طلباء تھے انہیں باقاعدہ لیکچر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی کسی کو پڑھائی سے منع نہیں کیا۔ ان کے متعلق یہ بھی غلط قیاس آرائیاں ہیں کہ وہ اپنی علاقے میں اسکول نہیں کھولنے دیا کرتے تھے، جبکہ یہ بھی ایک انتہائی غلط بات ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ کے صحافی سہیل وڑیچ نے اپنی پروگرام میں نواب اکبر بگٹی سے اسی متعلق سوال کیا، جبکہ ان کا جواب نواب اکبر بگٹی نے کچھ یوں دیا۔ نوابوں اور سرداروں پر الزام لگتا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھلنے دیتے۔ ڈیرہ بگٹی ہمارا گاؤں ہے یا چھوٹا شہر ہے، یہاں ہائی سکولز ہیں، یہاں مڈل سکولز ہیں، یہاں پرائمری ہیں کافی تعداد میں، گرل سکولز ہیں، کالج بھی ہے۔ جبکہ نواب اکبر بگٹی کے علاقے میں اقلیتیں بھی محفوظ رہا کرتی تھیں۔ وہ بھی نواب اکبر بگٹی کے علاقے میں خود کو انتہائی محفوظ سمجھا کرتی تھیں، اور ان کے گردوارے اور ان کی مندریں نواب اکبر بگٹی کے علاقے میں اپنی طور طریقے سے اپنی عبادات جاری رکھا کرتی تھیں۔ جبکہ اس متعلق بھی نواب اکبر بگٹی سے جیو نیوز کے صحافی سہیل وڑیچ نے سوال کیا۔ آپ کے احاطے میں کافی ہندو اور سکھ آباد ہیں، کیا آپ پاکستان میں اقلیتوں کے احوال سے مطمئن ہیں؟ ہندو اور سکھ صدیوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمارے بگٹی قبیلے کے شمار میں ہیں۔ یہاں ہمارا ریلیجیس فریڈم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اگر باہر سے کوئی اور مذہب والا آئے وہ بھی اپنا عبادت کر سکتا ہے اور اپنے خدا کو اپنے مرضی کے مطابق اس کا عبادت یا پوجا پاٹ کر سکتا ہے۔ کوئی کسی پر پابندیاں کیا نہیں ہے۔ گردوارہ ہے، مندر ہے، مسجد ہے۔ اس وقت پاکستان میں امن و امان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن نواب اکبر بگٹی کے علاقے میں امن و امان اور سکھ شانتی رہا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی حکومت کی جانب سے اکثر و بیشتر نواب صاحب کے علاقے میں ہی امن خراب ہونے کی بات کیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر صحافی نواب صاحب سے یہی سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کے علاقے کے حالات ٹھیک کیوں نہیں، حالانکہ نواب صاحب کے علاقے کے حالات ملک کے دیگر علاقوں سے بہت ہی بہتر ہوا کرتے تھے۔ جبکہ ایک صحافی نے اسی متعلق نواب صاحب سے سوال کیا۔ بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں بد امنی کیوں ہے؟ کبھی بگٹی مزاری جھگڑا سامنے آتا ہے، کبھی بگٹی قبائلی تنازعات کا شکار ہوتے ہیں، اور بھی خبریں آتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خیال میں کہ بلوچستان میں بد امنی کیوں ہے؟ بلوچستان تو سب سے امن پسند علاقہ ہے بنسبت دوسروں کے مقابلے میں۔ سندھ ہے، کراچی ہے، پنجاب ہے، لاہور ہے، اور جگہ ہیں۔ ہتھوڑا گروپ ہے آپ کا، ہمارے پاس تو نہ ہتھوڑا ہے کسی کے پاس، نہ گروپ ہے۔ اور وہ تو عجیب عجیب آپ کے وہ کیا ہیں، پھر وہ جناب کوئی مذہبی کیا پر ہے، وہ لشکر فلانا ہے اور دوسرا لشکر فلانا ہے، تلوار کھوئے ہوئے یا اللہ ہے اپنا وہ سر کاٹ رہے ہیں، یا ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہاں زیادہ زیادہ ایک ہوتا ہے بلوچی غیرت پر، بلوچی ننگ ناموس پر، جو اپنے قبائلی جد و کیا جنگ جدل ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایسے آؤٹ آف دا وے چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ اور جگہوں میں۔ ابھی کراچی میں بوری میں ہر روز آپ کے آتا ہے کہ اتنے لاش ملے ہیں۔ وہ کس مقصد کے لیے ہیں، کیوں ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ آپ نے کبھی اس کا کیا؟ مدتوں سے چلے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی اس پر تبصرہ نہیں کیا ہے، نہ پوچھا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ آپ کے ہتھوڑا گروپ ایک ایک خاندان کے 10-10 20-20 بچے چھوٹے چھوٹے وہ سر پھوڑ دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، چلو جی اتنے ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ کہتے جی ابھی بس پکڑنے والے ہیں، ابھی پکڑتے ہیں، کوئی نہیں دیکھا ہے، نہ کبھی پکڑا ہے، نہ کبھی کسی کا ہوا ہے۔ یہاں تو کوئی بچہ کوئی عورت تو کسی قبائلی جنگ میں یا جھگڑے میں نقصان نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہمارے کوڈ ہیں، بلوچی کوڈ، جس میں عورتیں اور بچے مستثنا ہوتے ہیں۔
जो भी कबायली जंग और लड़ाई हो वो मुझसे उन पर कोई नहीं हाथ उठाएगा। अगर कोई गलती से उठाए भी वो इतना म्यार है कि सारे उसके कई पुश्तों तक वो म्यार अपना धो नहीं सकता है। क्या नवाब अकबर बुगटी के बारे में एक गलत फहमी ये भी पाई जाती थी कि ये इंतहाई ज़िद्दी हैं और किसी से भी सुलह की बात नहीं करते। हालांकि ये तासुर भी बिल्कुल गलत था। इससे पहले नवाब साहब की कबायली जितनी भी जंगें और झगड़े हुए हैं वो अक्सर व बेशतर नवाब साहब ने ही सुलह करके और सबको एक साथ जिरगा करके वो तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म की हैं, जिनमें से कई लड़ाइयाँ 30-30, 40-40 साल पुरानी भी हुआ करती थीं। एक सहाफ़ी के सवाल पर नवाब साहब ने उसका जवाब कुछ यूँ दिया। मौजूदा हालात में जैसे कि कब बुगटी मज़ारी एक तनाज़ा चल रहा है, तो उस सिलसिले में जिरगे की कोई ज़रूरत है? क्या मज़ारी चीफ और बुगटी चीफ को एक उस पॉइंट पे इकट्ठे हो सकते हैं, मुलाकात उनकी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? हमने कोई वो पर्दा नशीन तो कोई नहीं है। वो अजीज भी हैं, दोस्त भी हैं। दोस्ती में कभी दुश्मनी भी होता है, कभी जंग जदल होता है, होते रहते हैं। अभी इधर मरी हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, मरी कबाइल बलूचिस्तान के, उनके साथ कोई 19 साल हमारे जंग जुदल रहा। 1983 में हम अपने इलाके में इज्तिमा किया, वहाँ जमा हुए। उसके बाद वो मसले तमाम हल हो गए, जिसमें कोई हर तरफ कोई 70-75 लोग हर कबीले के कत्ल हो गए थे और कई जख्मी हुए थे। लाखों रुपए करोड़ों का माल मवेशी सामान वो ज़ाया हुआ। वो वहाँ बैठकर हमने तस्लिया किया। फिर इससे भी और पुराना 40 साल से ज़्यादा जंग जदल था हमारा जखरानी के साथ, जो सिंध में है, नीचे हमारे बॉर्डर के जेकवा ज़िला में। फिर 85 में सुई के मकाम पर हमने इज्तिमा किया और 4 घंटे में 40 साल के, और जिसमें कोई 150 हर तरफ से कत्ल हुए थे, 150 से भी ज्यादा हर तरफ से। 4 घंटे में तस्लिया हो गया। कि कोई कोर्ट कर सकता है ये मामला तो इस इतना जल्दी और सेटिस्फैक्टरली कि उसके बाद लोग सब मुतमईन हो और खुशखुरम और आपस में आना है जाना है, कोई उसके बाद खतरा या दुश्मनी नहीं है। तो ये तो अपनी एक कबायली दस्तूर है, रिवाज है, उसके मुताबिक जब करते हैं, खत्म है। ये नहीं है तो नहीं है। जब फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो बलूचिस्तान में उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज नवाब अकबर बुगटी था। परवेज़ मुशर्रफ ये जानते थे कि नवाब अकबर बुगटी एक बहुत बड़े सियासतदान हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा दोस्तियां थीं। वो अमेरिका को पाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे देने के हवाले से एक मीटिंग बुलाना चाहते थे, जबकि वो ये बात जानते थे कि अगर अकबर बुगटी ने इस मीटिंग में शिरकत किया तो वो बिल्कुल भी इस बात के ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि नवाब अकबर बुगटी जनरल अयूब खान के दौर में भी थे और जनरल अयूब खान ने भी अमेरिका को पाकिस्तानी फ़ौजी अड्डे दिए थे। जब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई गई तो नवाब अकबर बुगटी को भी उसमें दावत दी गई। नवाब अकबर बुगटी जब अपने इलाके से सुई एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्हें यह कहा गया कि जहाज़ ख़राब है। वो काफ़ी देर तक सुई एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे और उन्हें जहाज़ ख़राब होने का ही बहाना बताया गया। नवाब अकबर बुगटी वापस अपने इलाके चले गए और यहाँ परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के तमाम बेसिस अमेरिका के हवाले कर दिए। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुख्तलिफ तनाज़ात नवाब अकबर बुगटी के साथ चलते रहे। उन्होंने नवाब अकबर बुगटी के इलाके में उनकी ज़मीनों पर एक फ़ौजी बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि नवाब अकबर बुगटी उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। नवाब अकबर बुगटी ने अपने इलाके में एक आलीशान जलसा किया और कौम को अपनी एतमाद में लिया। और उस जलसे में क्या कहा नवाब अकबर बुगटी ने, आइए आपको उनके चंद मनाज़र दिखाते हैं। इस वक्त हुकूमत हमें तकसीम करना चाहती है। हमारी जायदादें, हमारी बाप दादा की ज़मीनें, जो कि हमारे लिए माँ बाप का दर्जा रखती हैं। जिस तरह किसी शायर ने उसकी मिसाल कुछ यूँ दिया है कि छीनना चाहता है ज़ालिम हमारी घर और ठिकाने हमसे। मेरे ख़्याल में हमारी जगहें, हमारी जायदादें, हमारी बाप दादा की जागीरें हैं। ये कोई भी अपने छीनने नहीं देगा। अगर कोई उसके लिए तैयार हो तो न वो ज़िंदा है और न ही उसकी औलाद ने यहाँ पे दफन होना है।
یہ لوگ اس زمین کا سودا کیسے کر سکتے ہیں جہاں ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد، ان کی مائیں دفن ہیں؟ اس وقت بلوچستان میں ہر طرف فوج ہی فوج پھیل گیا اور مختلف چھاونیاں بننے لگیں، اور وہاں کے دیہاتی لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ پہلے اپنے ہر بات اکبر بگٹی سے شیئر کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر فوج کے مختلف شکایتیں لے کر نواب اکبر بگٹی کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، کیونکہ نواب اکبر بگٹی پہلے بالکل ایک بلوچی کوٹ چلایا کرتے تھے۔ کسی بھی وہاں کے رہائشی کسی بھی دیہاتی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو نواب اکبر بگٹی منٹوں میں اس مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے لوگ فوج کے بھی کئی سارے شکایتیں لے کر نواب اکبر بگٹی کے پاس آنے لگے۔ پھر اسی دوران کیپٹن حماد کی جانب سے ایک لیڈی ڈاکٹر شازیہ کو ریپ کیا گیا، جبکہ یہ بات نواب اکبر بگٹی کو بہت ہی برا لگا، کیونکہ ڈاکٹر شازیہ اس علاقے میں واحد لیڈی ڈاکٹر تھیں، اور نواب اکبر بگٹی نے اس کیس کو زور و شور سے اٹھایا اور جنرل پرویز مشرف سے مطالبہ کیا کہ کیپٹن حماد کو قبائلی جرگے کے سامنے پیش کیا جائے، اور نواب اکبر بگٹی نے اس بات سے انکار کر دیا اور ڈاکٹر شازیہ پر الزامات لگائے کہ ڈاکٹر شازیہ ہی ایک بد کردار خاتون ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر شازیہ ہماری مہمان ہیں، اگر ہم اپنے مہمانوں کی ہی حفاظت نہ کر پائیں تو یقین کریں ہم اپنی بہو بیٹیوں کی بھی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے ایک کمیٹی بنائی کیپٹن حماد کی تحقیقات کرنے کے لیے اور اس ریپ کیس کی تحقیقات کرنے کے لیے، اور اس جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی جو جنرل پرویز مشرف تھے انہوں نے ٹی وی پہ آ کر بیان دیا کہ کیپٹن حماد 200% انوسنٹ ہے، کیپٹن حماد از 200% انوسنٹ، جبکہ یہ بات بہت ہی ناگوار گزری بلوچستان کے رہائشیوں پر۔ اس کے بعد نواب اکبر بگٹی کے خلاف مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے اور ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی نواب اکبر بگٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، بالکل ایسی ہی ڈرامائی کمیٹی جو کہ لال مسجد کے لیے بنائی گئی تھی۔ نواب اکبر بگٹی نے اس کمیٹی سے بھی بات کی اور ان کے بھی چند مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery by force of arms. And what happened a few days ago? اور پھر 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو مجبوراً اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں جانا پڑا۔ 28 اگست سن 2006 وہ سیاہ ترین دن ہے جس دن نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس سے بلوچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوا، ان کے ہر دل عزیز سردار کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف بھی صدارت سے اتر کر باہر چلے گئے، اور صدر مشرف آج تک بھی اسے اپنی غلطی نہیں مانتے۔ ہاں، ان کے قتل سے انکاری ضرور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قتل میں نے نہیں بلکہ فرنٹیئر کور نے کیا، اور وہ اسے غلطی بھی نہیں مانتے۔ جنرل مشرف کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر یہ بگٹی کی بات کرتے ہیں کہ بگٹی کے اوپر ٹرائل، اگین وہی فرنٹیئر کور بلوچستان، ان کا ایکشن ہے، ان کا ایک کمانڈر ہے، اس کے اوپر کور کمانڈر ہے، اس کے اوپر چیف منسٹر ہے، اس کے اوپر گورنر ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، میں کدھر بیچ میں؟ بٹ ان اینی کیس
मैं ये नहीं अपने आप को सिर्फ ये कि वो गलती हो गई जी जो ये करते हैं, ये बड़ी गलती हो गई इनकी, जिन्होंने ये किया है ट्राई करना चाहिए। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो भुक्ति का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। ताकत के नशे में चूर मुक्के लहराने वाला परवेज़ मुशर्रफ इससे पहले तो अपने नीचे किसी को भी नहीं समझता था, और वो ताकत का सरचश्मा सिर्फ अपने आप को समझता था। उसके नीचे कोई कमांडर नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ वही ताकत हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार चली गई, फिर उन्हें अपनी तमाम गलतियां औरों पर डालने की एक आदत सी बन गई है। बहरहाल जो भी हुआ, पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासतदान से महरूम हो गया और बलोच कौम एक बहुत बड़े अपने वारिस से महरूम हो गया। हमारी आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम को पहुँचती है। ऐसे लोग कभी तारीख़ में गुम नहीं हुआ करते, ऐसे लोग तारीख़ का हिस्सा हुआ करते हैं और तारीख़ ऐसे ही लोगों से बनती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।